اگر آپ کو لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر سکتے، یقین کریں پھر آپ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے جو یہ جرنی ہے نا گناہوں کو چھوڑنے والی، وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کنونس کرتے ہو کہ میں کر سکتا ہوں، میں ان گناہوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کریں، پختہ نیت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے۔ جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو پہلا قدم آپ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جی ہاں، تمام گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ As long as you keep making توبہ، اللہ will forgive۔ لیکن ہر دفعہ سچی توبہ کریں۔ ہمارے پاس 3 عدد سوال ہیں جن کا تعلق ڈیزائرز کے ساتھ ہے، یعنی کہ ٹیمپٹیشنز ڈیزائرز کے ساتھ ہے۔ پہلا سوال لیتے ہیں جی، یہ ہے جی کہ what if I keep sinning and can't stop, will Allah forgive me؟ اچھا، اب یہ بڑا ہی معصومانہ سوال ہے ہمارے ایک بھائی کا، جو کہہ رہے ہیں کہ کیا اگر ایسا ہو کہ میں گناہ نہ روک سکوں اور کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ گناہ روک سکتے ہیں۔ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ گناہ نہیں روک سکتے۔ اگر گناہ نہ روک سکتے نا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹیسٹ دیتے ہی نہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ٹیسٹ ویسے ہی امپاسبل ہے۔ یعنی ٹیسٹ اللہ نے دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی اس کی کیپیسٹی کے اوپر ٹیسٹ نہیں دیتا۔ اللہ نے آپ کے اندر اتنی ول پاور، اتنی اسٹرینتھ آف کیریکٹر پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ اگر آپ واقعی میں ایک پختہ ارادہ کریں تو یقیناً ہر کام ممکن ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو یہ جو ایک ٹائپ آف ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ ہمارے دماغوں میں بن جاتا ہے نا کہ میں نہیں کر سکتا، مجھے کبھی نہیں ہوگا، وہ ہنری فورڈ نے کہا تھا کہ ویدر یو تھنک یو کین اور یو تھنک یو کینٹ، یو رائٹ۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر سکتے، یقین کریں پھر آپ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے جو یہ جرنی ہے نا گناہوں کو چھوڑنے والی، وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کنونس کرتے ہو کہ میں کر سکتا ہوں، میں ان گناہوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو گے نا کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا، پھر واقعی میں نہیں ہوگا۔ تو کین ڈو ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کریں کہ واقعی میں اگر چاہوں تو کچھ بھی کام کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کریں، پختہ نیت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے۔ جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو پہلا قدم آپ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے۔ دوسری بات یہ، آپ نے پوچھا will Allah forgive me؟ Why not؟ Why will Allah not forgive you؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جی ہاں، تمام گناہ، تمام گناہ۔ اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے۔ سوال یہ کیا آپ توبہ کرنے والے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بوڑھا شخص تھا نا، وہ آپ کے پاس آیا، بہت بوڑھا تھا، اتنا بزرگ تھا کہ لاٹھی کے سہارے چلتا چلتا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب یہ غور سے سنیے گا، اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے ہر گناہ کیا ہو؟ بات کلیئر ہے؟ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے ہر گناہ کیا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا؟ ایز اف پہلا جملہ کلیئر نہیں تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے ہر گناہ کیا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اس نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں۔ یعنی 3 جملوں میں اس نے اپنی بات کو بالکل واضح کر دیا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے ہر گناہ کیا ہو، چھوٹا یا بڑا، اس نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ اس شخص نے فرمایا جی بالکل، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد سے نیکی والے کام کرو اور گناہ کی طرف دوبارہ مت جانا، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں معاف کرے گا۔ وہ شخص اتنا حیران ہوا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا میرے تمام گناہوں کے باوجود، تمام زیادتیوں کے باوجود؟ انہوں نے کہا اگر تمہاری توبہ سچی ہے اور تم واقعی میں اسلام قبول کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نہ صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ شخص لاٹھی کے سہارے آیا تھا اور جب گیا تو اتنا خوش تھا کہ لاٹھی اس نے آسمان کی طرف بلند کی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کتنے رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو کیپ میکنگ توبہ اللہ ول فورگیو. لیکن ہر دفعہ سچی توبہ کریں دوبارہ, یعنی سب سے پہلے تو دل میں ندامت محسوس کریں نا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, پھر اس گناہ کو چھوڑیں, پھر وعدہ کریں میں آئندہ نہیں کروں گا, اور اگر آئندہ ہو جائے پھر تو ریپیٹ دا پروسیس. ہر دفعہ سچی توبہ کرنی, ایسا نہ ہو کہ آپ توبہ کرنے سے توبہ کر دیں. تو توبہ کرتے رہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے, الودود بھی ہے, ہماری ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے, تو کیوں نہیں اللہ معاف کرے گا. لیکن توبہ ہر دفعہ آپ نے سچی کرنی ہے انشاءاللہ.